پاکستان کے نامور شاعر بلکہ بین الاقوامی شہرت یافتہ شاعر، اردو پنجابی دونوں زبانوں میں خوبصورت شعر کہتے ہیں. میری مراد جناب نذیر قیصر صاحب سے ہے کہ وہ آئیں اور اپنا خوبصورت کلام پیش کریں اور پہلے تو اکمل حنیف صاحب کا بہت شکریہ، ان کی محبت کا، ان کی عزت افزائی کا. کتنے خوبصورت لوگوں میں، اتنے اچھے دوستوں میں مجھے انہوں نے مدعو کیا. ابھی مصوروں کا بڑا ذکر ہوا، تصویر بنانے والوں کا، تو کوٹھی کھیٹ بھی وہی ہے کہ اس نے تصویر کیا بنائی ہے. برٹن رسل جو ہمارے 20ویں صدی کے دو بڑے فلاسفرز میں ہوئے، ایک سارتر اور ایک رسل، تو رسل نے کہا کہ کسی پینٹر کا اگر پتہ کرنا ہو کہ وہ کیسا ہے تو اس کی پینٹنگ سے اندازہ ہوتا ہے. اور اس نے کہا کہ میں کائنات کو دیکھتا ہوں، سوسائٹی کو، کہ یہ پینٹنگ کس نے بنائی ہے، تو اندازہ ہوتا ہے کہ پینٹر کو اتنا اچھا نہیں ہے. تو وہ کٹھی گھیٹ والی بات یہی ہے. تو اکمل حنیف صاحب بڑے خوبصورت دوست ہیں، بڑے اچھے مخلص انسان ہیں، اور ان کے تمام جو انتظامات ہیں، یہاں تک کہ آپ یہ دیکھیے فیلکس کو، تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر کتنی خوبصورتی ہے. اسی طرح اور انہوں نے جتنا وہ ڈسپلے کیا چیزوں کو. پھر سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے گھر کو، کسی کمرے کو علم اور ادب کے لیے مخصوص کر دیں. بے شک، بڑی بات. تو اگر ہر گھر میں ایسا ایک کمرہ ہو تو دنیا خوبصورت ہو سکتی ہے. اور میں تو کہتا ہوں کہ آدمی کے اندر بھی ایک کمرہ ایسا ہونا چاہیے. ارسطو کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کے گھر میں لائبریری تھی، تو جدھر سے وہ گزرا کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ ایک پڑھنے والا بندہ جا رہا ہے. تو یہ پڑھنے والا اور لکھنے والا اور سننے والا، یہ کتنے مبارک لوگ ہیں. اور یہاں پر ممتاز بھائی بیٹھے ہیں، ممتاز عاشق لاہوری، تو انہوں نے تو پورے لاہور کو ایک کمرہ بنایا ہوا علم و ادب کا. اور اسی طرح اوصاف شیخ صاحب آئے ہیں ساہیوال سے، تو وہاں پر انہوں نے علم و دانش کے لیے ایک سبیل لگا رکھی ہے. تو میں یہی کہتا ہوں کہ اگر یہ سلسلہ زندہ خیالوں کا سلسلہ اگر رواں کیا جائے تو پھر بھٹو کی ضرورت نہیں رہتی، نواز شریف کی ضرورت نہیں رہتی، عمران خان کی ضرورت نہیں رہتی. اور تاریخ کیا ہے؟ اگر میں پاکستان کی تاریخ لکھوں، قائد اعظم، دولتانہ، نواز شریف، بھٹو، بے نظیر، زرداری، عمران خان، تو ٹھیک ہے، ایک تاریخ بنتی ہے. لیکن یہ نامکمل تاریخ ہے. جب تک اقبال کا ذکر نہ کیا جائے، جب تک فیض کا ذکر نہ کیا جائے، جب تک چغتائی اور صادقین کا ذکر نہ کیا جائے، اور جب تک سلامت علی خان سے لے کر نور جہاں کا ذکر نہ کیا جائے، تو یہ تاریخ نامکمل ہے. تو علم اور ادب کے لیے جو لوگ زندہ کام کرتے ہیں، اکمل حنیف صاحب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم زندہ خیالوں کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اور ہم اس چھوٹے سے ایک ہال میں بیٹھے ہیں، اور یہ اس ہال کو آج کی ٹیکنالوجی نے پوری دنیا کے ہال میں تبدیل کر دیا.
کہ بہت سے ہزاروں لوگ ہمیں سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی یہ جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے یہ ہر بندے کی فیس بک سے آگے منتقل ہوگی، اور ہمارے ولیوں سے لے کر پیغمبروں سے لے کر کوئی بھی زندہ خیال جو ہے شہر سے شہر تک، زمانوں سے زمانوں تک سفر کرتا ہے۔ تو یہ بڑے مقدس لوگ ہیں، ایسے اکمل حنیف صاحب جیسے، مرزا صاحب جیسے، ممتاز صاحب جیسے، اوصاف صاحب جیسے، اور یہاں بہت سے دوست جو نئے لکھنے والے ہیں، ثقلین بھائی، اشرف، اور ان لوگوں کو تو سنتے رہتے ہیں۔ اور پھر خواتین کا ہونا کسی مجلس میں یہ آدمی کو مکمل کرتا ہے۔ ہم نے جن کو آدھا کیا ہوا ہے ان کے بغیر ہم آدھے ہیں۔ اور آج مجھے مصدق خالد مغل صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے، یہ آتے جاتے نہیں ہیں، ہماری بہن فہیمہ کے ہسبینڈ ہیں، تو یہ خالد مغل ہیں اور واقعی مغل ہیں، بلکہ مغل اعظم ہیں۔ تو انہوں نے اپنے گھر میں میری سالگرہ منائی اور اپنے ہاتھوں سے باربیکیو کا انتظام کیا۔ وہ ایک خوبصورت شام جس میں بارش نے ہمارا ساتھ دیا، اور ان کا خوبصورت گھر اور ان کی خوبصورت محبت، تو ان کے آنے کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں۔ اور فکر نہ کریں، کبھی آپ لوگوں کو بھی یہ بلائیں گے کہ واقعی وہ دل اور دماغ کے بھی مغل اعظم ہیں۔ اس دن انہوں نے جس محبت سے ہمیں، ثقلین بھائی بھی تھے اس دن اور بہت سے دوست تھے، تو سب کا بہت شکریہ دوستوں کا۔ اور ہمارے جو شاعر ہیں ملک صاحب، مدثر صاحب، ان سے بھی میرا بڑا گہرا رشتہ ہے کہ میں ملتان میں مختلف اوقات میں کوئی 5-10 سال وہاں رہا، اور اس کی گلیوں میں اور ناصر کاظمی کبوتر ڈھونڈتے رہے۔ ان کو کسی نے کہا تھا کہ یہاں کبوتر بہت اچھے ہوتے ہیں، تو وہ پھر مجھے پکڑتے تھے اور کہتے چلے کبوتر لینے، ننو کا چھجا اور پتہ نہیں کہاں وہ، انہوں نے ایک پہلے سے فہرست بنائی ہوئی تھی۔ تو وہ ملتان کبوتروں کا، بزرگوں کا شہر ہے، اس کو خاک کا شہر بھی کہتے ہیں، گرد و غبار کا، لیکن وہ گرد و غبار درویشوں کی ہے جس سے مہک آتی ہے۔ تو آج ان کے آنے سے وہی مہک مجھے محسوس ہوئی۔ ان کی شاعری میں بھی بڑی خوبصورتی ہے، اور اکمل بھائی نے جیسے بتایا کہ وہ بہت خوبصورت شخص ہیں اور بڑے مہمان نواز اور بہت محبت کرنے والے، تو کبھی ہم بھی ان کے مہمان ہوں گے، اور کبھی وہ لاہور آئیں تو ہم میزبان ہوں گے۔ تو ان سے مل کر بڑا سکھ ملا، بڑی خوشی ہوئی۔ اور انہوں نے کہا کہ ان کا جو روایت کا سلسلہ ہے، نسبت ہے، وہ محبت سے ہے۔ تو مجھے بھی دوست محبت کا شاعر کہتے ہیں، تو میں اسی طرح جیسے انہوں نے سنایا کچھ یاد کر کے، پہلے تو محبت سے، بلکہ میرا ایک فلسفہ ہے زندگی کا، جیسے درخت کی چھاؤں جو ہے وہ بیچتا نہیں درخت، اسی طرح درخت جو ہے جو اس کی چھاؤں میں جائے اس کا نسل، قبیلہ، اس کا مذہب نہیں پوچھتا۔ تو میری فلسفی زندگی کی میرے ان 2 شعروں میں ہے، دنیا اچھی لگتی ہے، رب اچھا لگتا ہے، دنیا اچھی لگتی ہے، رب اچھا لگتا ہے، اچھی آنکھوں والوں کو سب اچھا لگتا ہے، دنیا اچھی لگتی ہے، رب اچھا لگتا ہے، اچھی آنکھوں والوں کو سب اچھا لگتا ہے، ساری کتابیں، سارے صحیفے مجھ پر اترے ہیں، ساری کتابیں، سارے صحیفے مجھ پر اترے ہیں،
مجھ کو دنیا کا ہر مذہب اچھا لگتا ہے. وہ تمام صحیفے تمام انسانوں کے لیے ہیں. ساری کتابیں سارے صحیفے مجھ پر اترے. مجھ کو دنیا کا ہر مذہب اچھا لگتا ہے. محبت پر دو چار شعر یاد آتے ہیں مجھے. جی جی عمر گزری ہے عبادت کرتے, عمر گزری ہے عبادت کرتے, اچھا ہوتا جو محبت کرتے. عمر گزری ہے عبادت کرتے, اچھا ہوتا جو محبت کرتے. محبت کرنا ہی عبادت کرنا. اور میرا مذہب ہے محبت کرنا, میرا مذہب ہے محبت کرنا. اے خدا میری حفاظت کر. محبت کرنے والے بڑے غیر محفوظ ہوتے ہیں. میرا مذہب ہے محبت کرنا, میرا مذہب ہے محبت کرنا. اے خدا میری حفاظت کرنا. میرے مرشد نے کہا تھا مجھ سے, شاعری کرنا محبت کرنا. میرے مرشد نے کہا تھا مجھ سے, شاعری کرنا محبت کرنا. اچھی شکلیں بھی دعا ہوتی ہیں, اچھی شکلیں بھی دعا ہوتی ہیں. اچھی شکلوں کی زیارت کرنا. بہت اچھی, کیا کہنے, اچھی شکلوں کی زیارت کرنا. یہ غزل کے کچھ شعر یاد آ رہے ہیں مجھے. وہ میرا ہاتھ منہ دھلانے لگی, وہ میرا ہاتھ منہ دھلانے لگی. پیاس پانی میں مسکرانے لگی. وہ میرا ہاتھ منہ دھلانے لگی. پیاس پانی میں مسکرانے لگی. بارشوں میں گلاب کھلنے لگے, گیلی مٹی سے آنچ آنے لگی. بارشوں میں گلاب کھلنے لگے, گیلی مٹی سے آنچ آنے لگی. سیڑھیوں میں بڑا اندھیرا تھا, سیڑھیوں میں بڑا اندھیرا تھا. وہ مجھے راستہ دکھانے سیڑھیوں میں بڑا اندھیرا تھا. وہ مجھے راستہ دکھانے لگی. پاؤں تو خیر ٹھیک پڑتے تھے, میری آواز لڑکھڑانے لگی. سیڑھیوں میں بڑا اندھیرا تھا, وہ مجھے راستہ دکھانے لگی. پاؤں تو خیر ٹھیک پڑتے تھے, میری آواز لڑکھڑانے لگی. دھیمی ہوتی ہوئی چراغ کی لو, اس کی سانسوں میں تھر تھرانے لگی. دھیمی ہوتی ہوئی چراغ کی لو, اس کی سانسوں میں تھر تھرانے لگی. جسم تھا یا ہجوم شمعوں کا, جسم تھا یا ہجوم شمعوں کا, اس کی پوشاک جھلملانے لگی. جسم تھا یا ہجوم شمعوں کا, اس کی پوشاک جھلملانے لگی. ایک صوفی دھمال میں اترا, ایک صوفی دھمال میں اترا. ایک لڑکی دیے جلانے لگی. ایک صوفی دھمال میں اترا, ایک لڑکی دیے جلانے لگی. آج دل اتنی زور سے دھڑکا, آج دل اتنی زور سے دھڑکا, شام پنجرے میں پھڑ پھڑا.
آج دل اتنی زور سے دھڑکا شام پنجرے میں پھڑپھڑانے لگی اس کو اڑنے کے خواب آنے لگے اس کو اڑنے کے خواب آنے لگے اور وہ میرے پر بنانے لگے کیا کہنے اور وہ میرے پر بنانے لگی اس کا اسٹیشن آنے والا تھا اس کا اسٹیشن آنے والا تھا ریل بھی سیٹیاں بجانے اس کا اسٹیشن آنے والا تھا ریل بھی سیٹیاں بجانے لگی ابھی کھولی تھی آنکھ بچے نے ابھی کھولی تھی آنکھ بچے نے زندگی فیصلے سنانے زندگی فیصلے سنانے وہ میرا ہاتھ منہ دھلانے لگی پیاس پانی میں مسکرانے اس کے بعد پنجابی میں سنانے آپ نے ویس شیخ صاحب کی ایک فرمائش دو چار شعر یاد ہے مجھے برتن برتن گرتا پانی برتن برتن گرتا پانی جیسا برتن ویسا برتن برتن گرتا پانی جیسا برتن ویسا پانی راتوں جیسے میلے کپڑے صبحوں جیسا اجلا پانی راتوں جیسے میلے کپڑے صبحوں جیسا اجلا پانی میرے پیروں میں بہتا ہے میری ذات سے اونچا پانی میرے پیروں میں بہتا ہے میری ذات سے اونچا پانی جتنے خواب ہیں اتنی آنکھیں جتنے خواب ہیں اتنی آنکھیں جتنی پیاس ہے اتنا جتنے خواب ہیں اتنی آنکھیں جتنی پیاس ہے اتنا پانی اپنی جگہ بنا لیتا ہے گرتا پانی بہتا بہت عمدہ ہے گرتا پانی بہتا اس نے پیاس میں کروٹ بدلی اس نے پیاس میں کروٹ بدلی اور گھڑے میں جاگا پیاس میں کروٹ بدلی اور گھڑے میں جاگا پانی نعمت ہے داتا کی کیسر سوہنی صورت ٹھنڈا پانی ایک عربی کہاوت ہے کہ اللہ کی نعمت ہے خوبصورت چہرہ اور ٹھنڈا پانی پنجابی کا کچھ پنجابی سنائیں جے تو پانڈا پرنا کڑیے میاں محمد بخش ان کی نظر آئی جے تو پانڈا پرنا کڑیے شاما تو نہیں ڈرنا کڑیے جے تو پانڈا پرنا کڑیے شاما تو نہیں ڈرنا کڑیے ڈبن تو بھی اوکھا ہوندا ڈبن تو بھی اوکھا ہوندا اکھیاں دے وچ ترنا کڑیے ڈبن تو بھی اوکھا ہوندا اکھیاں دے وچ ترنا تو بھی اوکھا ہوندا اکھیاں دے وچ ترنا کڑیے
ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਰੰਗੀ ਜਾਣੀ ਚੁੰਨੀ, वाह वाह ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਰੰਗੀ ਜਾਣੀ ਚੁੰਨੀ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਬੱਦਲ ਵਰਨਾ ਕੁੜੀਏ, आहा वाह 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 ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਰੰਗੀ ਜਾਣੀ ਚੁੰਨੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਬੱਦਲ ਵਰਨਾ ਕੁੜੀਏ, ਜਿਉਣਾ ਮਰਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ आहा ਕੀ ਜੀਣਾ ਕੀ ਮਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਜਿਉਣਾ ਮਰਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ आहा आहा ਕੀ ਜੀਣਾ ਕੀ ਮਰਨਾ ਕੁੜੀਏ, ਔਰ ਆਂਦੇ ਆਂਦੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ आहा इश्क मोहब्बत करना कुड़िए, इश्क मोहब्बत करना मोहब्बत करना कुड़िए, ਜਾਂਦੇ ਵੇਲੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇ, आहा ਫੁੱਲ ਸਰਾਣੇ ਤਰਨਾ ਕੁੜੀਏ, आए वाह 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 ਜਾਂਦੇ ਵੇਲੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇ, फुल सराहने ਫੁੱਲ ਸਰਾਣੇ ਤਰਨਾ ਕੁੜੀਏ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਾਂਡਾ ਪਰਨਾ ਕੁੜੀਏ, वाह शामों तो नहीं डरना, खुश रहे सलामत रहे। या इतनी खूबसूरत महफिल के लिए इतने खूबसूरत अच्छे दोस्तों, वाह आबाद रहे, सलामत रहे।